تذكر يوما كنت تعانق دمعة الفكر تناجي الله في صبر وترجو رحمة تسري. اسلام میں پردہ ان رشتہ داروں سے کرنا فرض ہے جن سے آپ کا نکاح ہو سکتا ہے. جن سے نکاح نہیں ہو سکتا پردہ بھی نہیں ہے، جیسے باپ ہے، بھائی ہے، بیٹا ہے، سسر ہے، چونکہ ان سے نکاح نہیں ہو سکتا. اب چچے داد ہے، خالہ داد ہے، پھوپھی داد ہے، نکاح ہو سکتا ہے، وہ تمہارا محرم نہیں ہے، پردہ ضروری ہے. کہتے ہیں جی کہ شرعی طور پر دیہاتی ماحول ہو میری بیٹی یا شہری ماحول ہو، دیور سے پردہ لازمی ہے. حضور نے فرمایا الحمو الموت، دیور تو موت ہے تمہارے لیے. کیوں؟ اس پہ شک بھی کوئی نہیں کرتا نا، رات کو آئے دن کو آئے کون پوچھے گا، دیور ہے. موت کا کیا معنی کہ زنا ہوگا تو سزا رجم ملے گی، تو موت ہوگی. اس سے بچنا تو ہر حال میں ضروری ہے. دیہاتی ماحول ہے، آپ نہیں بچ سکتی ہے. اب یہ اللہ کی مرضی ہے، شریعت میں پردہ ہے. عورت کو پردہ چہرے کا کرنا چاہیے، نہیں پاؤں کا کرنا چاہیے. چہرے کی کیا ضرورت ہے پردے کی؟ وہ تو اوپن ایئر تھیٹر ہوتا کہ ہر کوئی دیکھے فائدہ اٹھائے. اللہ کے بندے پردہ ہوتا ہی چہرے کا ہے. پردہ اس لیے ہے کہ آدمی فتنے سے بچے، اور فتنہ آنکھوں میں ہے، چہرے میں ہے. اور اللہ نے حکم دیا کہ یدنین علیہن من جلابیبہن. اور پہلا پردہ یہ ہے کہ عورت گھر سے بھی نہ نکلے، وقرن فی بیوتکن. دوسرا پردہ یہ ہے کہ اگر کوئی باہر سے کھڑے ہو کے پکار اذا سألتموہن فاسألوہن من وراء حجاب، پردے کے پیچھے کھڑا ہو کے بات کرے. اور تیسرا پردہ یہ بھی ہے کہ اگر کوئی غیر مرد بات کرے تو اسے نرم لہجے میں بات نہ کرے، سختی سے جواب دے. اور چوتھا پردہ یہ بھی ہے کہ گھر میں خامند یا بھائی یا باپ نہیں ہے تو کسی کو آنے کی اجازت نہ دے. یہ سارے پردے کے احکام ہیں. ابھی تک 1400 سال گزر گئے ہیں، ابھی تک آپ کو یہ پتہ نہیں لگا کہ پردہ چہرے کا ہوتا ہے یا پاؤں کا ہوتا ہے. جو خواتین بغیر پردے کے حرم میں آتی ہیں ان کی اصلاح کیسے کی جائے؟ ان کے خامند، بھائی، خاندان کو غیرت کرنی چاہیے کہ ان کو نہ آنے دیں بغیر پردے. لوگ تو نہیں سمجھائیں گے نا، یہ تو تمہاری ذمہ داری ہے. کلکم مسئول عن رعیتہ. اگر تیری بیوی پردہ نہیں کرتی تم قیامت میں پکڑ جاؤ. اگر وہ نماز نہیں پڑھتی تم جہنم میں جاؤ. کیونکہ حضور نے فرمایا تم اس مسئول ہو، ذمہ دار ہو اس کے.